خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں جو علاقائی سیاست اور سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ریحان محمود خان صاحب کا ایک مضمون ہے، عنوان ہے قطر حملہ سازش اور پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس مضمون کو پڑھنا نہیں بلکہ اس کے آپ کہہ لیں اہم ترین نکات کو سمجھنا ہے، خاص طور پر قطر میں جو مبینہ حملے کی کوشش ہوئی اس کے کیا اثرات بتائے گئے ہیں، اور یہ جو نیا دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب میں SMDA، اس کی اہمیت کیا ہے۔ مضمون تو یہی دکھا رہا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، پرانے تعلقات شاید اتنے مضبوط نہیں رہے اور نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مضمون کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ خطے میں خاص طور پر مشرق وسطی میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ممالک کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے پرانے سہاروں سے ہٹ کر سوچیں۔ تو یہ قطر والا واقعہ اور پاک سعودی معاہدہ یہ اسی بڑی تصویر کا حصہ ہے، یعنی ایک طرح سے علاقائی خود انحصاری کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں قطر والے واقعے سے۔ مضمون نگار اسے صرف ایک واقعہ نہیں کہہ رہے بلکہ ایک سازش۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور ایک سخت مثال بھی دی ہے، جب چونٹی کے پر نکل آتے ہیں جی، تو موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مصنف کے نزدیک اسرائیل عالمی قوانین کو بالکل نظر انداز کر رہا ہے۔ اچھا، بالکل۔ مضمون اسے اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آپ کہہ لیں بے باکی یا جارحیت سمجھتا ہے۔ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے بچ نکلے گا، شاید اپنی ویٹو پاور کی وجہ سے۔ اور ایک دلچسپ بات، ایک تضاد بھی سامنے لایا گیا ہے۔ وہ کیا؟ ایک طرف تو امریکی صدر ٹرمپ کا مبینہ بیان کہ انہیں پہلے سے نہیں پتا تھا حملے کا، دوسری طرف ایک اسرائیلی اہلکار کا دعویٰ کہ نہیں جی امریکہ کو تو بتا دیا گیا تھا۔ یہ جو فرق ہے بیان میں، مضمون کہتا ہے کہ یہ امریکہ کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے۔ اور مضمون میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے موبائل ٹیکنالوجی والے بیان کا بھی ذکر ہے۔ وہ کیا نکتہ تھا؟ جی، مضمون اسے یوں پیش کرتا ہے کہ جیسے نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی دنیا، خاص طور پر مسلم ممالک ہم سے نفرت کریں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ ہماری ٹیکنالوجی یا جیسے گوگل وغیرہ کا ذکر ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو اس سے نہ صرف اسرائیل کو معاشی فائدہ ہے بلکہ مضمون کا اشارہ یہ بھی ہے کہ شاید اسی ٹیکنالوجی سے دوسروں کی نگرانی یا جاسوسی بھی ممکن ہے، مطلب ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک قسم کا غلبہ۔ تو مصنف کے خیال میں یہ قطر کا واقعہ صرف ایک فوجی ایکشن نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مضمون اس سے کہیں گہری چال سمجھتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ تو امن مذاکرات کی آڑ میں حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی کوشش تھی، جو کہ مذاکرات کو ہی سبوتاج کرنے والی بات ہے۔ مصنف کا تاثر یہ ہے کہ اسرائیل یہ پیغام دے رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے مقصد کے لیے کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، عالمی قوانین، سفارتی آداب، یہ سب ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا امریکہ کے کردار کی طرف۔ مضمون میں تو کافی سخت بات کہی گئی ہے کہ امریکہ نے قطر سے مالی فائدے تو اٹھائے، بڑے معاہدے کیے، لیکن جب مبینہ حملے کی بات آئی تو پہلے سے پتہ ہونے کے باوجود چپ رہا۔ مصنف نے محاورہ بھی استعمال کیا ہے، جس کا کھایا اسی پر غرایا۔ یہ تو بڑا سنگین الزام ہے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے روایتی مغربی اتحادیوں پر شاید پوری طرح بھروسہ نہیں کر سکتے۔ مضمون کے مطابق یہی احساس عدم تحفظ ہے جو انہیں نئے راستے تلاش کرنے پر مجبور کر رہا ہے، نئے دوست بنانے پر اور علاقائی سطح پر خود کو زیادہ مضبوط کرنے پر۔ اور یہی سے پھر بات جڑتی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے اس نئے معاہدے SMDA کی، جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہوا۔ یہ تو مضمون کے اہم نکتات میں سے ایک ہے نا؟ یقیناً یہ معاہدہ اسی بدلتی ہوئی صورتحال کا آپ کہہ لیں ایک براہ راست رد عمل لگتا ہے۔ اس کی جو سب سے اہم شک ہے نا، جس کا مضمون میں خاص ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں پر حملہ سمجھی جائے گی اور دونوں مل کر مقابلہ کریں گے۔ اچھا، یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں، یہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ بھائی ہم اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری اب خود اٹھانے کو تیار ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے، لیکن مضمون میں کچھ
خطرات یا خدشات کا بھی ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ نے اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، جو خود ایک معنی خیز بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا، ایک ڈر ظاہر کیا گیا ہے کہ اس معاہدے کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہیک سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا مضمون نے کچھ بتایا اس بارے میں؟ دیکھیں، مضمون اس ہیکنگ کی کوئی ٹیکنیکل تفصیل تو نہیں دیتا، لیکن جو سیاق و سباق ہے اس سے لگتا ہے کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ کہیں باہر کی طاقتیں اس معاہدے میں، اس کی روح میں یا اس کے عمل درآمد میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ کر دیں۔ یعنی کوئی رخ نہ ڈال دیں؟ جی بالکل، کوئی ایسی دراڑیں ڈال دیں یا اسے اس طرح موڑ دیں کہ یہ اپنے اصل مقصد سے ہی ہٹ جائے، یا خدا نخواستہ خود اسلامی ملکوں کے خلاف ہی استعمال ہونے لگے۔ یہ ایک طرح کی سیاسی اور سفارتی سبوتاج کی وارننگ ہے۔ مصنف اس پر اللہ سے کرم کی دعا بھی کرتے ہیں، جس سے اس خدشے کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف فوجی چیلنج نہیں، بلکہ سفارتی اور نظریاتی محاذ پر بھی ایک چیلنج ہے۔ بالکل، اور اس معاہدے کی ایک اور جہت بھی ہے، اس کی مذہبی اور علامتی اہمیت۔ مضمون یاد دلاتا ہے کہ حرمین شریفین کا تحفظ یہ تو امت مسلمہ کے لیے ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ جی ہاں۔ تو اس زاویے سے دیکھیں تو یہ معاہدہ صرف دو ریاستوں کے مفاد کا تحفظ نہیں، بلکہ ایک وسیع تر دینی اور تہذیبی ذمہ داری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ خطے میں امن و امان کے لیے ایک مشترکہ اسلامی عزم کا اظہار بھی ہے۔ مضمون تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی تجویز دی ہے کہ اسلامی ممالک کو نیٹو کی طرح کا ایک عالم اسلامی محافظ بلاک بنانا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑا قدم ہوگا۔ جی، یہ واقعی ایک بڑا ویژن ہے، اور اس تجویز کو سپورٹ کرنے کے لیے مضمون ماضی کی ایک تلخ یاد کا حوالہ دیتا ہے، BCCI بینک کا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب اسلامی دنیا اس بینک کے ذریعے معاشی طور پر خود مختار ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو اسے ایک بین الاقوامی سازش کے تحت تباہ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ BCCI والی بات بھی ہے۔ جی، اس مثال سے یہ دلیل دی گئی ہے کہ ماضی میں اسلامی ملکوں کے مشترکہ منصوبوں کو ناکام بنایا گیا ہے، لہٰذا اب ایک نئے عزم کے ساتھ، نئی حکمت عملی کے ساتھ، اور خاص طور پر پاک چین دوستی جیسے جو نئے محور بن رہے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک مضبوط دفاعی اور شاید معاشی بلاک بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی محافظ بلاک کا تصور اسی ضرورت سے نکلا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تاریخی حوالہ ہے۔ اچھا، اس پاک سعودی معاہدے پر بھارت کے رد عمل کا بھی ذکر ہے مضمون میں۔ کیا کہا گیا ہے اس بارے میں؟ مضمون کے مطابق بھارت نے، جسے مصنف نے مودی جی اور جاگا بدماشی جیسے الفاظ سے یاد کیا ہے، اور یہ واضح رہے کہ یہ مصنف کے الفاظ ہیں، ہم صرف نقل کر رہے ہیں، اس معاہدے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ بھارت اسے اپنے علاقائی اثر و رسوخ اور فوجی توازن کے لیے ایک خطرہ سمجھ رہا ہے۔ اس رد عمل کو مضمون میں ماضی کی پاک بھارت کشیدگیوں اور خاص طور پر ایک حالیہ واقعے جسے مضمون بھارت کی شکست کہتا ہے، اس کے پس منظر میں دیکھا گیا ہے۔ اور سعودی عرب کی اپنی فوجی طاقت؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف تیل کی دولت کی وجہ سے اہم ہے۔ مضمون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مضمون اس خیال کو بہت سختی سے رد کرتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو لوگ سعودی عرب کو فوجی طور پر کمزور سمجھتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ وہ سعودی ویژن 2030 کا حوالہ دیتے ہیں، جس کے تحت سعودی عرب نہ صرف جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی لے رہا ہے بلکہ دفاعی سامان خود بنانے کی طرف بھی تیزی سے جا رہا ہے۔ اچھا، خود بنانے کی طرف؟ جی ہاں، خود کفالت کی طرف۔ خاص طور پر رائل سعودی آرمڈ فورسز RSAF اور رائل سعودی ایئر فورس RSAF کی جدید صلاحیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، بشمول ان کے جدید F-15 لڑاکا طیاروں کے بیڑے۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ F-15 صرف نمائشی نہیں ہے، یہ خطے میں فضائی برتری قائم رکھنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، جو سعودی عرب کی فوجی طاقت کا ایک اہم ستون ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں تو مضمون کا مجموعی پیغام کیا بنتا ہے؟ کیا یہ صرف دو ملکوں کا معاہدہ ہے یا اس سے کچھ بڑا اشارہ مل رہا ہے؟ مجموعی پیغام یہی لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ایک بدلتی ہوئی دنیا کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ مصنف کے مطابق شاید وہ زمانہ ختم ہو رہا ہے جب چند طاقتور ممالک اپنی مرضی کمزور ملکوں پر مسلط کر سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک طرح سے جیو اور جینے دو کی پالیسی کی طرف ایک قدم ہے، جہاں ممالک اپنی خود مختاری اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خود آگے آ رہے ہیں۔
یہ علاقائی طاقت کے توازن میں ایک نئی صف بندی کی طرف اشارہ ہے۔ اور کیا یہ صرف پاکستان اور سعودی عرب تک ہی رہے گا؟ مضمون میں دوسرے ممالک کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ مضمون امید ظاہر کرتا ہے کہ یہ اتحاد مزید پھیل سکتا ہے۔ چین، ایران، افغانستان، روس اور اس کی جو مسلم اکثریتی ریاستیں ہیں، ان کا ممکنہ طور پر مثبت رد عمل آ سکتا ہے، اور شاید وہ مستقبل میں کسی نہ کسی طرح اس تعاون کا حصہ بننے کا سوچیں۔ اس کے ساتھ ہی مضمون عالمی سطح پر انصاف اور احتساب کا مطالبہ بھی کرتا ہے، خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے، تاکہ ملکوں کی خود مختاری اور عالمی امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ آخر میں پاکستان کے لیے اس معاہدے کے ممکنہ فوائد کیا بتائے گئے ہیں؟ ظاہر دفاعی پہلو تو ہے ہی، لیکن کیا کوئی معاشی اثرات کی بھی امید ہے؟ جی، مضمون اس حوالے سے کافی پرامید نظر آتا ہے۔ یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ اس معاہدے سے نہ صرف پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن مضبوط ہوگی، بلکہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات مزید گہرے ہوں گے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ امید کی گئی ہے کہ اس سے سرمایہ کاری آئے گی، تجارت بڑھے گی، اور آخرکار عوام کو غربت اور مہنگائی کے بوجھ سے نکالنے میں مدد ملے گی۔ کا مبینہ واقعہ کیسے خطے میں ایک بے چینی کا سبب بنا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے روایتی اتحادیوں جیسے امریکہ پر انحصار میں کمی کا احساس بڑھ رہا ہے اور عرب ممالک نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے پاک سعودی دفاعی معاہدہ SMDA کی تفصیلات دیکھیں، اس کی اہم شق، اس کی مذہبی اور علامتی اہمیت، اور اس سے جڑے کچھ خدشات کا بھی جائزہ لیا۔ ہم نے بھارت کے مبینہ رد عمل، سعودی عرب کی فوجی طاقت اور ایک بڑے اسلامی دفاعی بلاک کے تصور پر بھی بات کی۔ بالکل، اور ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ معاہدہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ خطے میں طاقت کے توازن میں ایک حقیقی تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ بدلتے ہوئے عالمی نظام، علاقائی خود انحصاری کی بڑھتی ہوئی خواہش اور شاید روایتی طاقتوں کے اثر و رسوخ میں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور اختتام کے لیے مضمون ہمیں ایک سوچ کی طرف لاتا ہے۔ BCCI بینک کا جو انجام ہوا، اس کا حوالہ اور اس نئے معاہدے کو ہیک ہونے یعنی اندرونی یا بیرونی طور پر سبوتاج ہونے سے بچانے کی جو تنبیہ ہے، وہ ہمیں سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ علاقائی استحکام اور دفاع کے یہ جو بڑے اہداف ہیں، ان کو حاصل کرنے کی راہ میں اس نئے پاک سعودی اتحاد کو وہ کون سے اندیکھے غیر متوقع چیلنجز یا اندرونی کمزوریاں پیش آ سکتی ہیں، جن سے نپٹنا اس کی کامیابی کے لیے لازمی ہوگا۔ یہ وہ سوال ہے جو مستقبل پر نظر رکھنے والوں کے لیے اہم ہے۔ مضمون کے آخری جملے پر ہی